السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مہرین اکرم آفیشل۔ ناول سپرد خاک، نور خان، ایپیسوڈ 13۔ دانی یاور اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ زخم ابھی تحریک نہیں ہوا تھا مگر اب بغیر سہارے چل سکتا تھا۔ لالا، کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ آپ کیوں اٹھے؟ وہ سائڈ ٹیبل پر اپنی کتابیں درست کر رہی تھی۔ کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ کیا بات ہے لالا؟ تمہیں پتہ ہے جب میں 3 سال کا تھا تو دوسروں کی بہن کو دیکھ کر میں بھی کہتا تھا میری بھی بہن ہوتی پیاری سی۔ میں اکثر اماں سے کہتا تھا ہم زران لالا کو دیکھ کر بہن لے آتے ہیں، کیونکہ بچپن میں زران لالا اور میں بہت لڑتے تھے۔ اور زاویار لالا؟ شیر کے منہ میں کون ہاتھ ڈالے گا؟ ہو نہ ہو آپ شروع سے لالا سے ڈرتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ لالا شروع سے ہی سنجیدہ تھے۔ ایک دفعہ ہماری لڑائی ہو گئی لڑکوں سے۔ لالا نے ان لڑکی کو بہت مارا تھا کیونکہ مجھے اور زران لالا کو انہوں نے بہت مارا تھا۔ پھر حویلی آ کر میری اور زران لالا کی بھی دھلائی ہوئی تھی۔ لالا سے بھی مار کھائی ہے آپ نے؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے ہم ایسے ہی لالا کے آگے نہیں بولتے؟ لالا کہتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے تاکہ باہر والے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں۔ باہر والوں کے سامنے انہوں نے ہمیں کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ جب تم پیدا ہوئی تھی نا، میں بہت خوش تھا۔ چیخ چیخ کر سب کو بتاتا تھا میری بھی بہن ہے۔ لالا، مجھے چونا تو نہیں لگا رہے آپ؟ میں لالا سے آپ کی کوئی سفارش نہیں کروں گی۔ اس نے آبرو اٹھا کر دیکھا۔ ویسے تم اس لائق تھی ہی نہیں، تمہیں مجھ جیسا بھائی ملتا۔ دانی کیا تمہیں جلال پسند ہے؟ وہ خاموش تھی۔ اس نے ہاتھوں پر نظر مرکوز کی۔ اگر نہیں پسند تو اچھی بات ہے، اگر پسند ہے تو بھول جاؤ۔ لا حاصل کے پیچھے بھاگنا بے وقوفی ہے۔ بھولنا آسان ہوتا ہے لالا؟ آسان کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز ہم خود مشکل کرتے ہیں۔ تم کمزور نہیں ہو دانی، کسی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ تمہاری زندگی ہے، اس میں کسی دوسرے کے لیے جگہ تب رکھنا جب کوئی تمہاری قدر جانتا ہو، اور جلال وہ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ لالا، تو وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ آپ کی بہن کمزور نہیں ہے لالا۔
میں خود پر اسے حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ تم جہاں بھی دیکھو گی مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ کچھ ایسا نہیں ہوگا جہاں تم اکیلی ہوگی اور تمہارا لالا نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے دانی کے ماتھے پر لب رکھے۔ حرم، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ سکینہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اماں، ہم جانتے ہیں آپ کو کیا بات کرنی ہے، وہ مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ پھر تم یہ بھی جان لو کہ زاویار انکار کر چکا ہے اس رشتے سے۔ اسے جلال پسند نہیں ہے اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس نے ٹھیک کیا۔ امید ہے تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اماں، زاویار لالا کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ میری زندگی ہے، یہ میں اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے جلال پسند ہے۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے اپنی ماں کو دیکھ کر جواب دیا۔ زاویار کمرے سے گزر رہا تھا جب حرم اور سکینہ کی بات پر اس کے قدم رکے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ اماں، جلال مجھے پسند کرتا ہے، اس نے مجھے خود بتایا ہے۔ اسے دانی نہیں پسند اور زبردستی کی شادی میں کوئی خوش نہیں رہتا۔ آخر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ زاویار انکار کر چکا ہے اور تم بھی انکار کرو گی حرم۔ میں نہیں چاہتی ہمارے دلوں میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو، اسی لیے تم اس رشتے سے انکار کرو گی۔ اماں، اگر میری جگہ دانی کا رشتہ آیا ہوتا تو چچی سائیں کبھی بھی انکار نہ کرتی، اور میں نے دانی سے بھی پوچھا تھا، اسے جلال نہیں پسند۔ رہی بات لالا کی تو اماں، یہ میری زندگی ہے، میں اس میں لالا کی مداخلت برداشت نہیں کروں گی۔ جا کر سمجھا دیں، اور آپ پہلی ماں ہیں جو بیٹی کی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی دیکھ رہی ہیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ سامنے زاویار تھا۔ چچی سائیں شادی کی تیاری کریں، اس مہینے حرم کو رخصت کیا جائے۔ زاویار، سکینہ نے بات کرنی چاہی۔ چچی سائیں شادی کی تیاری کریں، اس نے زور دے کر بات کی اور باہر نکل گیا۔ ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا، ایک دن بہت پچھتاؤ گی اپنے فیصلے پر تم، وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں، باہر نکل گئی۔ حالے میں نے بات کی ہے وکیل سے، 1-2 دن میں کاغذات تیار ہو جائیں گے۔ اس نے سامنے پھولوں پر میں کاغذات تیار ہو جائیں گے۔ اس نے سامنے پھولوں پر بیٹھی تتلی کو دیکھا۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ بس کچھ دن میں کیس ختم ہو جائے گا، پھر چلے جائیں گے۔ آج شام کو کھانا باہر کھانے چلتے ہیں۔ نہیں لالا، میرا دل نہیں کرتا۔
پہلے تو تمہیں پسند تھا فاسٹ فوڈ، اب دل نہیں کرتا، بس اکیلا رہنے میں سکون ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہتے، ایک حادثے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ السلام علیکم۔ سبیحہ نے آ کر سلام کیا۔ وہ صبح ہی ابرار سے یہاں کا پتہ معلوم کر چکے تھے۔ حالے نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر مایوسی بھی تھی۔ تم دونوں باتیں کرو، میں آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ تم یہاں؟ ایسے ہی تم سے ملنے آئی ہوں۔ روئی کیوں ہو؟ ایسی تو بات نہیں ہے آپا، بس آنکھیں خراب ہو رہی ہیں۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ اس نے دوبارہ تتلی کو دیکھا۔ گولی کیوں ماری تھی؟ وہ چونکی۔ میں نے کیوں گولی مارنی یاور کو؟ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ میں نے کب کہا گولی یاور کو لگی ہے؟ وہ اب سبیحہ کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں اسے صرف بدلتے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ رحیم سے پتہ چلا تھا یاور خان کو گولی لگی ہے۔ تم جانتی تھی نا حویلی میں کوئی مرد نہیں ہے، اسی لیے تم اور لالا مجھے لینے آئے تھے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اگر وہ مر جاتا تو کیا ہوتا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محبت میں کسی کو گرفتار کر کے چھوڑنا موت سے بھی برا ہوتا ہے۔ اس بار اس نے گہری سانس لی۔ آپا، مجھے محبت نہیں تھی۔ اسے تو تھی۔ میں نے اس کے کمرے میں تمہارا جھمکا دیکھا تھا، وہی جھمکا جو میں تمہارے لیے لے کر آئی تھی۔ وہ وہاں تھا؟ ہو نہ ہو میں نے پوری حویلی تلاش لی تھی۔ وہ اس کے پاس تھا۔ یاور خان زادہ تمہاری محبت میں گرفتار تھا۔ ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ لوگ ویسے نہیں ہیں۔ جب کوئی اپنا دور ہوتا ہے تو ہر کوئی بے حس ہو جاتا ہے سبیحہ۔ وہاں کے لوگوں میں ہمدردی ہے۔ وہاں کے لوگ بیٹیوں کا سودا نہیں کرتے، وہ لوگ بیٹیوں پر جان وار دیتے ہیں۔ تو آپ بھی کسی کی بیٹی تھی آپا؟ بیٹی تھی، مگر ونی کا مطالبہ بھی تو ہمارے گھر والوں نے رکھا تھا۔ بیٹی کا سودا بھی ہمارے اپنے کر رہے تھے۔ آپا، آپ کی حالت دیکھ کر لگتا ہے حویلی والوں نے اس قدر ظلم کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حویلی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب مجھ پہ ظلم ہوا ہو، مجھے لگتا تھا میں مر جاؤں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ماضی میں کبھی نہیں چاہتا تھا چچا کے قتل میں کسی کی بیٹی کو ونی میں لایا جائے۔ میں ہمیشہ عورتوں کی عزت کرنے والا بندہ ہوں۔ یہاں بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ زاویہ نے حالے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کبھی ظلم نہیں برداشت کرنا، اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دیں بھابھی، اس وقت میں برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میری بہن یتیم ہوئی تھی، میں نے سوچا نہیں تھا اس کا انجام کیا ہوگا۔ بس اس وقت جو کہا وہ غلط تھا، اس بات کے لیے میں آج بھی شرمندہ ہوں۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، وہ قرض نہیں ادا کرتی۔ یہ باتیں وہ سبیحہ کو بتا رہی تھی۔
یاور اچھا انسان تھا، تم نے غلط کیا۔ آپا، میں نے صرف لالا کو بچایا ہے، اگر میں نہ مارتی تو وہ لالا کو مار دیتا۔ اپنوں کے لیے اس دن اس نے ونی کا مطالبہ کیا تھا اور آج میں نے بھی اپنے لالا کو چنا۔ ہالے کو واپس آنا چاہیے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بس کر دو زینب، دشمن کی بیٹی ہے وہ، اور میں ہرگز اپنے بیٹے کو اس رشتے میں باندھ نہیں سکتا۔ زران آ کر فیصلہ کرے گا، وہ دوسری شادی کرے گا، مگر ہم ہالے کو اس کے ساتھ باندھ کر رکھیں گے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں شاہ بابا کیسے اپنی پوتی کو اس مصیبت سے نکالتے ہیں۔ زینب نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ افسوس، کیا ان کی اگر بیٹی ہوتی وہ بھی اسی مصیبت میں جاتی۔